بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 100 کا ترجمہ۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کل کہہ دیجئے لا یستوی نہیں ہے برابر، خبیثو ناپاک، والطیب پاک کے، ولو اعجبک خواہ تمہیں خوشنما لگے، اچھا لگے، کثرت الخبیث ناپاک کی بہتات۔ فاتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، یا اولی الباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں جو ہے اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ پاک چیز اور ناپاک چیز جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو۔ اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو ناپاک چیزیں جو ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے، خبیث چیزوں کے کھانے سے، ان کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اس کی بجائے جو ہے طیب چیزیں انسان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو خبیث چیز کا کتنی ہی زیادہ ہو تو وہ دیکھنے کو تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی میں آتی ہے، لہٰذا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور طیب چیز چاہے اس کے مقابلے میں کتنی ہی کم ہو، جیسے ایک طرف 10 روپے ہیں اور ایک طرف 1 روپیہ ہے، تو وہ 1 روپیہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے بجائے 10 روپے کے۔ تو کہا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ غلاظت کا ڈھیر جو ہے اس کو پسند نہ کرو، اور اسی طرح سے ایک دانش مند شخص جو ہے اس کو اس حلال چیز پر قناعت کرنی چاہیے، خواہ اس کی کتنی ہی قلیل مقدار ہو، اور حرام کی طرف ہاتھ جو ہے وہ نہیں بڑھانا چاہے اس کی کثیر مقدار ہو۔ تو وہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت جو ہے وہ اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس میں نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ خوشبو کا ایک قطرہ جو ہے وہ زیادہ قدر رکھتا ہے، اور اسی طرح سے ناپاک پیشاب جو ہے اس کا جو ہے وہ کتنا بھی زیادہ ہو تو وہ کراہت زدہ ہی ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ عقل والو تم نصیحت حاصل کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو پاک چیز میں فلاح ہے، اور ناپاک چیز میں انسان کے لیے جو ہے وہ نقصانات بھی ہیں، اور اللہ کی جو ہے وہ ناراضگی بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو، ان تبدو اگر وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے اوپر، تسؤکم تمہیں ناگوار معلوم ہو، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر تم پوچھو ان کے بارے میں، ہی نہ يُنَزَّلُ القرآن جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو، تُبْدَ لَكُمْ اور وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا اللہ نے معاف کیا ہے، درگزر کیا ہے تم سے، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ تو یہاں جو ہے اس آیت میں ایسی چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ نہ پوچھی جائیں جن کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر ان چیزوں کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں اور وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں پھر بری معلوم ہوں گی، کہ اگر مطلب وہ آپ پر جو ہے وہ فرض کر دی جائیں، پھر آپ کو اس پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، پھر آپ اس پہ عمل نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا جتنی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے
اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے کہ ایک مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا حج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، تو پھر اس نے دوبارہ وہی سوال کیا اور پھر تیسری بار تو آپ خاموش رہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو لہٰذا جتنا حکم جو ہے دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے بال کی کھال اتارنا شروع کی تو وہ احکامات جو ان سے مخفی تھے وہ ان پہ ظاہر کر دیے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، تو اس طرح جب عمل نہیں کرتے تو پھر عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ اللہ نے تم سے درگزر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ قد سالہا، اور تم سے پہلے بھی سوال کیا، قومن، ایک گروہ نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ اس باتوں سے کفر میں مبتلا ہو گئے، یعنی اس سے پھر گئے۔ تو کہا گیا کہ وہ بنی اسرائیلی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے اس طرح کے سوالات کیے، پھر اس کے بعد ان باتوں پہ عمل پیرا نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرہم لا یعقلون۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ، کوئی بحیرہ، ولا صائبۃ، اور نہ ہی صائبہ، ولا وصیلۃ، اور نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ حام، ولیکن الذین کفروا، بلکہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، کہ انہوں نے اللہ پر تہمت وہ لگاتے ہیں، واکثرہم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ہے بحیرہ جو ہے یہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے کان چیر کر اس کا دودھ جو ہے بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح صائبہ وہ جانور تھا جو بتوں کے نام کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا تھا۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو لگاتار مادہ بچے جنے، بیچ میں کوئی نر نہ ہو، ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام جو ہے وہ نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ کافروں نے خود ہی سے مطلب گھڑ لیے تھے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بھی مقرر نہیں کیا اس میں سے، نہ بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، تو بلکہ یہ ان لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، کہ کوئی سمجھ بوجھ جو ہے وہ نہیں رکھتے، انہوں نے خود ہی سے گھڑ لیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، قالوا حسبنا، کہ ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو جب ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ تم اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، کہ اگرچہ کہ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر تھے۔ تو ان لوگوں نے مطلب یہی قرآن کو رد کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا تھا
اس کی بجائے انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس طریقے پر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، نہ وہ یعنی سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ تو ہدایت کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کا راستہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ صحیح ہیں، اور جو ہمارے لوگوں کے دیے ہوئے احکامات ہیں اور ہمارے پچھلوں لوگوں کے، اس کو آنکھیں بند کر کے ان پر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے سے فلاح حاصل ہوگی، نہ کہ آباء و اجداد کے طریقے پر چلنے پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم کہ جو تمہارے اوپر ہے اس کی فکر کرو، یعنی اپنے نفسوں کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تو کہا گیا اے ایمان والو کہ تم اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، جمیعاً سب کو۔ فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ تو یہاں جو ہے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا عمل کیسا ہے۔ ہمیں دوسروں کی یہ نہیں فکر کرنی چاہیے کہ دوسرے کیا عمل کر رہے ہیں، کہ ان کے عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اس سے جو ہے وہ ان کو، اگر انسان خود ہدایت پر ہے تو ان کے اعمال سے انہیں کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے روز جو ہے اللہ تعالیٰ متنبع کر دے گا کہ کون جو ہے وہ صحیح عمل کرنے والا تھا۔ تو اس کا ایک جو ہے وہ مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اپنی اصلاح کی فکر کریں، اس کی بجائے ہم دوسروں پر توجہ نہ دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ پہلے اپنے عمل کو دیکھا جائے، اپنے آپ کو درست کیا جائے، اس کے بعد جو ہے معاشرے کے اندر جو برائی دیکھی جائے اس کے لیے کوشش کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور اگر اس سے بھی روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو دل سے برا جانیں۔ تو اگر نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائی سے منع کرنے چھوڑ دیں گے، تو ایسا عذاب آ جائے گا کہ اس کے بعد جو ہے اس سے نجات نہیں مل سکے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ پھر دعائیں جو ہیں وہ کریں گے انسان تو قبول نہیں ہوں گی۔ تو مطلب اس آیت سے غلط مطلب نہ لیا جائے۔ اس سے پہلی چیز جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں، ہم دوسروں پر تنقید ہی نہ کرتے رہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، تو اس میں پھر ہم اپنے اعمال جو ہے وہ درست نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسری چیز جو ہے غلط فہمی کہ ہم دوسروں کو دیکھیں ہی نہ، تو وہ اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہیں، نہ کہ تنقید کے لیے، کہ ہم ان کی اصلاح کی تو کوشش نہ کریں لیکن خفیہ طور پر ان پہ تنقید کرتے رہیں، تو اس سے فائدہ نہیں پہنچنے والا، بلکہ خود اپنے نفس کو پاک کرنے کے بعد پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے جس حد تک کوشش ہو سکے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔